اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وإذا جب طلقتم النساء، تم عورتوں کو طلاق دے دو، فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، فامسکوہن تم کو روک لو، بمعروف اچھے طریقے سے، او سرحوہن ان کو رخصت کر دو، بمعروف اچھے طریقے سے، ولا تمسکوہن تم ان کو نہ روکو، ضرارن تکلیف پہنچانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک جو شخص یہ کام کرے گا، فقط ظلم نفسہ خود پہ ظلم کرے گا۔ اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، اور تم یاد کرو اللہ کے احسان علیکم جو تم پر ہے، اور جس نے نازل کی ہے تم پر کتاب اور حکمت، وہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، پھر اپنی مدت کو پہنچ جائیں، تم ان کو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو، اور تم ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرو۔ جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، اور تم اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے، جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر پہنچ جائیں اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تم ان کو نہ منع کرو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ جبکہ آپس میں وہ رضامند ہوں، بالمعروف دستور کے مطابق، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ اس کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، من کان منکم جو شخص تم میں سے، یؤمن باللہ والیوم الآخر ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر یہ تمہارے لیے ذرا پاکیزہ ہے اور ستھری بات ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم ان کو نہ روکو اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں سے جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہوں۔ اس کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے ذرا پاکیزہ اور ستھری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال، کاملین مکمل، لمن اس شخص کے لیے ارادہ جو ارادہ رکھتا ہے ان یتم الرضاعہ کہ مکمل دودھ پلائے، وعلی المولود لہ اور اس شخص پر جس کا بیٹا ہے، رزقہن ان عورتوں کا رزق ہے، وکسوتہن اور ان کا کپڑا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، لا تکلف نفس نہ تکلیف دیا جائے، ذمہ دار بنایا جائے کوئی شخص، الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، لا تضار نہ تکلیف دی جائے پہنچائی جائے، والدتم ماں بولدیہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ باپ تکلیف دیا جائے بولدی اس کے بیٹے کی وجہ سے، وعد الوارث مثل ذالک اور وارث پر بھی اسی طرح ہے، فإن ارادہ فصالا اگر میں بیوی دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاور مشورے سے، فلا جناح علیہما ان دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے، وإن اردتم اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا سلمتم جبکہ تم سپرد کر دو، ما آتیتم جو کچھ دینا چاہو، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ واعلموا اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، ان اللہ بما تعملون خبیر بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو مکمل دودھ پلانا چاہتا ہو، اور بچے کے باپ پر بچے کی ماں کا کھانا اور اس کا کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے، کوئی شخص اس کی طاقت سے ذرا کا مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا جاتا اور نہ بنایا جائے،
ماں کو اس کے بیٹے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بیٹے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور وارث پر بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں اور مشورے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ کسی اور سے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ تم سپرد کر دو جو تم نے طے کیا ہو، جو تم دینا چاہو دستور کے مطابق۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، والذین وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرا اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَا پھر جب وہ پہنچ جائیں عورتیں اجلہن اپنی مدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فیما فعلنا جو کچھ وہ کرے، فی انفسہن اپنے بارے میں کریں عورتیں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روک کر رکھیں، پھر جو اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، جو کچھ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کارروائی کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کی بری رسم سے منع کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی بیوی کو طلاق دے دیتا پھر جو ادھر گزرنے قریب ہوتی تو بعض لوگ تنگ کرنے کی نیت سے رجوع کر لیتے تھے، پھر عدت گزرنے قریب ہوتی تو پھر رجوع کر لیتے تھے، لیکن بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد تکلیف پہنچانا اور تنگ کرنا ہوتا تھا کہ نہ تو عدت پوری ہو کہ عورت کہیں اور نکاح کر سکے، اور نہ میں اس کو حقوق ادا کروں، تنگ کروں اس کو میں۔ تو آج کل ہی بہت سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ انسانی اور مسلمانی طریقہ نہیں ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر ان کی ادھر گزرنے قریب ہو تو تمہیں 2 اختیار ہیں، بیوی کو روک لو اچھے طریقے سے، اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ آئندہ زندگی ہماری اکٹھے سے ہی گزرے گی، یا غلطی میری تھی میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا، آئندہ غلطی نہیں کروں گا، یا بیوی سنور جائے گی تو پھر تم روک لو۔ اگر یہ امکان نہیں کہ زندگی اچھے طریقے گزار سکیں گے ہم، تو اچھے سے رخصت کر دو اس کو، اور اس لیے اس نیت سے تم رجوع نہ کرو کہ تم عورتوں کو تکلیف پہنچاؤ، تنگ کرو۔ حدیث میں آتا ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام یہ کہتا ہے کہ آدمی اس کو تکلیف دے نہ فضول تکلیف برداشت کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ تکالیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کو تکلیف نہ دے۔ پھر فرمایا جو آدمی بھی یہ کام کرے گا کہ بیوی کو پریشان کرنے کے عدت گزرنے لگے تو رجوع کر لے گا، بعد میں حقوق ادا نہیں کرے گا تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا، وہ اللہ کے یہاں ظالم شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ پھر فرمایا کہ تم اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات دے دیے ہیں نکاح کے، طلاق کے، ان کے مطابق عمل کرو، اس کی خلاف ورزی کرو، تم مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ کے انعام یاد کرو، اللہ نے تم پہ انعام کیا کہ تمہیں کتاب عطا کی، حکمت عطا کی، حکمت سے مراد سنت ہے، اللہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کر رہے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان کتاب قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب کوئی آدمی ایسی زندگی گزارے گا تو زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی، ٹھیک ہے۔ اب مثلاً نکاح طلاقی کے مسائل ہیں، خدا نہ خواستہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور بعد میں اس نے اچھے طریقے سے رجوع کر لیا، تو عورت کا دل بھی اس کی طرف مائل ہوگا، عورت کے خاندان کا دل اس کی طرف مائل ہوگا کہ اچھا آدمی ہے، اس نے رجوع کر لیا ہے، پریشان تنگ نہیں کیا۔ اگر وہ کسی کی بیٹی کو اور بہن کو اس طرح بلا وجہ پریشان اور تنگ کرتا ہے تو اس کی عزت میں ہی فرق آئے گا، اور عورت کے خاندان، پورے خاندان کے دل سے اس کی عزت ختم ہو جائے گی، اور شاید وہ آئندہ اس مرد کے گھرانے کے افراد سے نکاح کرنا ہی نہ چاہیں، یہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں، پہلے اس نے ہماری فلاں شخص نے اس خاندان کے اس گھر کے فلاں شخص نے ہماری بہن بیٹی کو بہت پریشان کیا تھا۔ تو اللہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میں زندگی گزارا اچھے طریقے سے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہر کام میں آدمی یہ کوشش کرے کہ میں زندگی اچھے طریقے سے گزاروں، غلط طریقے سے زندگی نہ گزاروں۔ اللہ کو ہر چیز کے علم ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہر آدمی کو اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 232 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو طلاق دے دے، پھر اس کی عدت ختم ہو جائے، طلاق اس نے رجی دی ہو، 1 یا 2 طلاقیں، یہ طلاقیں اس نے بائن دی ہو، 3 طلاقیں نہ دی ہوں، اور پھر عدت گزر جائے، پھر آپس میں میاں بیوی نکاح کرنا چاہیں، ایسی گنجائش ہوتی ہے، اب دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں باہمی رضامندی سے، آپس میں رضامند ہوں دستور کے مطابق، تو پھر ان کو تم منع نہ کرو
یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ صحابی تھے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک مسلمان سے کیا، آپس میں نااتفاقی ہوئی، شوہر نے طلاق دے دی، ایک یا دو طلاقیں دی تھی، ادھر گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، ادھر گزرنے کے بعد پھر میاں بیوی نے آپس میں چاہا کہ ہم دوبارہ اکٹھے رہیں گے، دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ماقل بن یسار کے جو بہنوئی تھے وہ حضرت ماقل کے پاس آئے کہ دوبارہ مجھ سے بہن کا نکاح کر دو، تو بہت غصہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ تمہیں تو کوئی شرم حیا ہی نہیں ہے بھائی، پہلے بہن کے تجھ سے نکاح کیا اور تم نے طلاق دے دی اس کو، میں نے کبھی تم سے نکاح نہیں کروں، میں قسم اٹھا لی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دی۔ اس طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان سے بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی کہ میں بھی دونوں اس میں رضامند ہیں، شرعی لحاظ سے نکاح کی گنجائش بھی ہے، تم نکاح کرنے سے منع نہ کرو ان کو، بشرطے کہ وہ نکاح کریں دستور کے مطابق، نکاح کرنے کی گنجائش 3 طلاقیں نہ ہوئی ہوں تو پھر تم منع نہ کرو، زندگی ان دونوں نے اکٹھے گزارنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کے معاملے میں عورت کی رضامندی کو اہمیت دینی چاہیے۔ بہت سے ماں باپ یہ کہتے ہیں نہیں عورت کو کیا معلوم ہے، اسے کیا پتہ، بچی ہے وہ، تو ہم جہاں کریں گے وہیں کرنا چاہیے اسے۔ اگر عورت کو نکاح کی بات سمجھ نہ رہی ہو کہ فلاں نکاح کرنا بہتر ہے، یعنی اس کو سمجھایا جائے، قائل کیا جائے، سمجھایا جائے اور ذاتی نہ کی جائے، اسی کی رضامندی اور اس مشورے کو اہمیت دی جائے، زندگی اس نے گزارنی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ اگر تم عورتوں کو نکاح ہی نہیں کرنے دو گے تو عزت و ناموس خطرے میں پڑ جائے گی، اور اگر بالکل تم کہو گے فلاں جگہ نکاح نہیں کرنا اور تمہاری رضامندی کے بغیر، ان ماں کی رضامندی پر عورت وہاں چلی گئی، پھر یہ والدین کی پریشانی پیدا ہوگی۔ اگر نکاح نہیں کرنے دو گے، آپس میں خدا نخواستہ ناجائز تعلق قائم کر لیں گے تو پھر بھی تمہارے لیے پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے جہاں وہ آپس میں رضامند ہیں، میاں بیوی نکاح کرنے پہ، دوبارہ نکاح کرنے پہ کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو، کوئی ظاہری کی وجہ بڑی نہ ہو، پھر والدین کو پھر وہاں نکاح کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے، نکاح کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آدمی کوشش کرے کہ انا پرست نہ ہو، ضدی نہیں ہونا چاہیے، ٹھنڈا مزاج ہونا چاہیے اور سمجھدار ہونا چاہیے کہ جو بات حقیقت ہے اور حق ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 233 میں بچے کو دودھ پلانے کے احکام بیان فرمایا کہ جو مائیں ہیں بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں، یہ بچے کا ماں کے ذمہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ جو دودھ پلایا رہتا ہے نا بچے کو 2 سال، اس بچے کو اس کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ یہ بچے بچپن دودھ پورے نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی۔ جن آپ دیکھ لو خاندان میں جن بچوں کی جو بچے چڑچڑے ہیں، بہت بیمار رہتے ہیں، اکثر وجہ یہی ہوتی ہے کہ ماں نے دودھ مکمل نہیں پلایا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا بچہ بھی سال 6 مہینے کو دوبارہ پھر عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے، جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو بچے وہ دودھ عورت کا خراب ہو جاتا ہے بچے کے لیے، تو پھر بچہ کمزور رہ جاتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ماں بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ اور جب بچے کے باپ کے نکاح میں ہو پھر تو اس کے ذمہ خرچہ واجب ہے ماں کا، جوتا کپڑا کھانا پینا رہائش، کیونکہ اس کے نکاح میں بیوی ہے اس کی مرد کی۔ اگر طلاق ہو گئی ہو، بچہ دودھ پی رہا ہو، ادھر گزر جائے تو پھر بھی بچے کے باپ کے ذمہ اس عورت خرچہ واجب ہے، اس طرح سے کہ وہ اس آدمی کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اب بیوی تو نہیں رہی لیکن بچے کی ماں ہے، وہ اس کے بچے کی ماں ہے، خرچہ واجب ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، ہر شخص کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کی طاقت کے مطابق، کہ آدمی ذرا اس ذمہ داری کسی کو نہ دے، تکلیف نہ دے۔ پھر آگے فرمایا کہ نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، مثلا خدا نہ خاص طلاق ہو گئی، بچہ دودھ پیتا رہا ماں کا، تب باپ کہ میں بچے کو ماں کے پاس چھوڑوں گا ہی نہیں، میں تو اسے چھینوں گا، یہ بھی غلط ہے۔ ماں کو تکلیف ہوگی، ماں بچے سے زیادہ مانوس ہوتی ہے، باپ بچے بغیر گزارا کر لیتا ہے لیکن ماں بچے بغیر اکثر نہیں رہتی، ماں کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو اب میں اختلاف ہو جائے پھر بھی حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے، اخلاق کا خیال کرنا ضروری ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ انسانیت کے تقاضے ہیں۔ بہت سے بالکل جانور بن جاتے ہیں، ایسا مسئلہ پیش آ جائے نا، طلاق ہو جائے، وہ کہتے ہیں جتنے میں تکلیف دے سکوں تو اسے وہ تکلیف دوں میں، تو یہ بھی کوئی انسانی اور اسلامی تقاضا نہیں ہے، یہ حیوانی تقاضا ہے، شیطانی تقاضا ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح ولا مول، یا بچے کی ماں دودھ لا نہیں سکتی، بیمار ہے، وہ کمزور ہے، پھر ہی مجبور کیا تو ہی اس کی پرورش کر اور تو ہی اس کو سنبھال، بعد میں بچے بہت کمزور ہوتی ہیں، بیمار ہوتی ہیں، سنبھال نہیں سکتی، وہ اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ پھر ولا مو، یا اسی طرح بچہ کی والد نے طلاق دے دی ہے، بچے کی ماں کو پھر خرچہ نہ دے اس کو عدت کے بعد، یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ نہ باپ کو تکلیف دی جائے، باپ کو تکلیف دینا کیا کہ ماں کہ میں بچے دودھ پلاتی نہیں، بچہ کسی اور دودھ نہ پیتا ہو، باپ کو تکلیف دینا ہے۔
یہ طلاق کے بعد بچے کی ماں کہ میں اتنے پیسے لوں گی، بہت زیادہ پیسے باپ اتنے دے نہ سکتا ہو، یوں تکلیف نہ دی جائے۔ وعد الوارث مثل ذالک، اگر بچے کا والد فوت ہو گیا ہو طلاق کے بعد تو پھر جو خرچہ باپ کے ذمہ تھا نا بچے کی ماں کا، بچے کا وارث دے گا بچے کی ماں کو۔ پھر آگے فرمایا اگر 2 سال مکمل ہونے سے پہلے بچے کے ماں باپ آپس کی رضامندی سے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں کوئی گناہ نہیں، چھڑا سکتے ہیں۔ کوئی وجہ ہو، ماں کا دودھ اچھا نہیں ہے، بچے کو موافق نہیں ہے، بچے کی ماں کا دودھ بہت کم ہے، وہ بیمار رہتی ہے، کوئی اور وجہ ہے، چھڑا سکتے ہیں باہم مشورے سے۔ اس سے معلوم جو گھر کے اندر کام ہے مشورے سے کرنے چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بیوی کی بات تو ماننی نہیں چاہیے، اس کی بات تو سننی نہیں چاہیے بالکل بھی، یہ غلط بات ہے۔ جو عورتوں سے متعلق بات ہے وہ مان لینی چاہیے۔ مثلاً آپ گھر سے وہ پوچھ کے آئیں سبزی کیا پکانی چاہیے، یار مشورہ کر لیں سب سے، اس میں کیا حرج ہے؟ گھر کا فلاں کام کیسے کریں، اس میں سب افراد رہ رہے ہیں، بیوی بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، بہو بھی، پوچھ لیں ان سے بھائی، جیسے اکثر کو سہولت ہو ویسے کر لیں، اور وہ کام جائز بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو یہ مزاج صحیح نہیں ہے کہ ہم مشورہ کسی کا ماننا ہی نہیں ہم نے، اور گھر کے اندر کام مشورے سے ہی کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اگر تم میاں بیوی بچوں کی شور اور دودھ پلانا چاہو، بعض بچے کی ماں دودھ بچے کو موافق نہیں ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کو اجرت دے دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اس کے مسائل بیان فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ طلاق بیوہ کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔